بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے میں نے ایک ہی آیت رکھی ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بات شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور ہم لوگوں کو بتایا، اور وہ بھی ہم لوگوں کی زبانی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کو بیان کروایا۔ کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا، جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے رب، رحمان، رحیم اور مالک نام ذکر کر کے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جو نیک لوگ ہیں، جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہہ دینا کافی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہیں سے شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اصل حقدار عبادت کی اللہ ہے اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ اور جس کو یہ بات کافی نہ ہو، تھوڑا ضدی ہو، تھوڑا ڈھیٹ ہو، تو اس کو پھر الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، یعنی کہ اب اس سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اور جس کو یہ سب بتانے کے باوجود بھی نہ سمجھ آئے اور وہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو، تو پھر اس کو لاسٹ میں آ کر کے یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اب تم اپنا خیال رکھنا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حساب کتاب لینے کے دن کا مالک ہے۔ اسی لیے اگر تم جو بھی کام یہاں کرو گے، تمام کاموں کا حساب کتاب تمہیں آخرت میں دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ آخری ہتھیار ہے، اس کے بعد ہر کوئی اللہ کی عبادت کے لیے آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک ہر کسی نے مان لینا چاہیے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا رکھوالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کا خیال رکھے۔ اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے، ہمارے دل کے اقرار کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، اور مدد چاہنے کا کام بھی ہم تجھی سے کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد کو اور آسان زبان میں اگر سمجھا جائے تو اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی آزادی کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میں وہی کام کروں گا جو تو چاہتا ہے، میں وہی سوچوں گا جو تو چاہتا ہے، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا جس طرح تو چاہتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھی سے مدد چاہوں گا۔ اس انداز سے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہاں بات کر رہے ہیں۔ اوپر ہم لوگ تھرڈ پرسن میں بات کر رہے تھے، تمام باتیں کرنے کے بعد اب سیدھا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یعنی کہ اب ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا مالک ہے، ہم لوگ کا ریکھ دیکھ کرنے والا ہے، ہم لوگ کا رکھوالا ہے، اور ہم لوگوں کا ساتھ دینے والا ہے، اور ہر وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہے، تو ہم لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھی بات کریں۔ اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت اگر کرتے ہیں تو بس تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے خود کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ہماری خواہشات، ہماری سوچ، ہمارے کام، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی تمام کے تمام جو ہے تیرے حوالے ہیں۔ تو جس طرح چاہتا ہے ہم اسی طریقے کی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے، تو جس طرح کہے گا ہم اسی طریقے سے اس دنیا میں رہیں گے، اس دنیا میں ہم وہی کام کریں گے جو تجھے پسند ہے، اگر جو تجھے ناپسند ہے تو ہم اس چیز سے بچیں گے، ہم ان کاموں سے رکیں گے۔ اور اگر ان کاموں سے رکنے میں اگر ہمیں پریشانی آئے گی، جب ہم تیری عبادت کرنے میں خود کو معذور پا رہے ہوں گے، خود کو جو ہے کمزور پا رہے ہوں گے، تو پھر وہاں پر مدد بھی ہم تجھی سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، ہم تجھی سے مدد چاہیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ایاک، بس تیری ہی پہلے لایا ہے، اس کو پہلے اس کو ذکر کیا ہے، ایاک بس تیری ہی، تیری کیا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری عبادت کرنے کے ٹائم میں اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر ہم پکاریں گے بھی تجھی کو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی کو پکاریں گے۔ آئیے جانتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اب ہم لوگوں کا اگلا مرحلہ بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پریکٹیکلی کریں۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کر لینا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے اللہ کو یاد کر لینا، صرف دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال لا لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ انف نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم لوگ جو وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، تو اب ہم یہاں پر پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیں، یعنی کہ اب ہم پریکٹیکلی اس بات کو پروف کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمان رحیم اور مالک یوم الدین مانتے ہیں۔ یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نعبدو، یعنی کہ یہ ہم کے معنی میں ہے، میرے معنی میں نہیں ہے، یعنی کہ میں عبادت کروں گا یہ معنی اس کا نہیں نکلتا ہے، اس کا معنی نکلتا ہے نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آبدو کو نعبدو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سکھا دیا ہے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہم لوگ سب لوگ ایک امت ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 92 اور سورہ المومنون آیت نمبر 52 میں کہا گیا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم۔ انبیاء میں فعبدون کہا گیا ہے اور مومنون میں جو ہے فتقون کہا گیا ہے، یعنی کہ یقیناً یہ جو امت ہے ایک ہی گروپ ہے، یعنی کہ یہ ایک ہونا چاہیے، یہ بٹنا نہیں چاہیے، 1000 ٹکڑوں میں نہیں بٹنا چاہیے، یہ 1000 گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے، یہ ایک گروہ ہونا چاہیے اور سب لوگ مل کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہم لوگوں کو نعبدو کر رہا ہے۔ امتکم امۃ واحدہ، تم لوگ ایک گروہ ہو، تم لوگ ایک گروپ ہو، تم لوگ ایک ہو، نہ کہ الگ الگ۔ اور ہم لوگوں کے لیے کیا نام اللہ نے پسند کیا ہے؟ مسلم۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلم نام پسند کیا ہے، تو ہم لوگوں کو مسلم کہلوانا چاہیے اور ہم لوگوں کو ایک گروہ بن کے رہنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اپنی پریشانی میں ایک دوسرے کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ عبادت کے لیے جو ہے 2 کنڈیشن ہے۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر عبادت کو بجا لائیں، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام ہم لوگ کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہی نہیں اور باقی دیگر عبادات ہی نہیں، ہم لوگوں کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے عبادت کا درجہ بن جائے گا، اور ہمیں وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، چاہے میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ ہو یا گھر والوں کو کھلانا ہو۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول، یہ جو امیر ہے اور ہم غریب ہیں، ہم دونوں برابر عبادت کرتے ہیں، برابر روزے رکھتے ہیں، برابر نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہماری عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ لوگ زیادہ پیسے خرچ کر کے سے آگے نکل جا رہے ہیں، کیا ہم لوگ ان سے آگے نہیں نکل سکتے یا ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے؟ جب یہ شکایت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے آسانی رکھی ہے، اور وہ آسانی کیا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے گھر والوں کو کچھ کھلاؤ گے تو وہ صدقہ ہے، تم پڑوسیوں کو کچھ دو گے، ان کی مدد کرو گے تو وہ صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر کے دیکھو گے تو وہ صدقہ ہے، ماں باپ کو مسکرا کر کے دیکھو گے تو وہ صدقہ ہے، اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کو محبت سے تم ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو وہ صدقہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں مگر وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، تو یہ شرک کا ایک روپ ہے، اس کو ریا کہتے ہیں، اور اس چیز سے ہماری عبادت جو ہے بیکار ہو جائے گی، ہم لوگ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ہم لوگ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے اس عبادت سے۔ دوسری جو شرط بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے، یعنی کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے عبادت ہو جائیں گی۔ اگر طریقہ پھر ہم اپنا اپنانے لگیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو عبادت بھی پھر عبادت نہیں کہلائے گی، وہ اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جائے گی، اس کے اندر غلطیاں پائی جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ عبادت جو ہے بے اثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم عبادت کریں تو اللہ کی خاطر کریں اور اس طریقے پہ کریں جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا سکھایا ہوا ہے اور اس طریقے پہ کریں جس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اتارا ہے. یہاں آ کر کے جو ہے اس کا 3 کیٹیگری ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، دوسرا کیٹیگری یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور تیسرا کیٹیگری یہ ہے کہ جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اس طریقے کو جب صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اتارا ہے تو اس چیز کو بھی ہم لوگ پھر لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد آئیے ہم لوگ چلتے ہیں ایاک نستعین کی طرف، یعنی کہ جب ہم عبادت کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کرنے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں. اور یہاں ایک بات میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ استعانت کو یعنی کہ مدد مانگنے کو رکھا ہے. یہ دونوں عبادت ہی ہے، یہ استعانت بھی عبادت کا ہی حصہ ہے، مگر اس کو الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ استعانت میں یعنی کہ مدد مانگنے میں غلطی کر دیتے ہیں، ہم سے وہاں غلطی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے حد سے آگے گزر جاتے ہیں، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ استعانت مدد مانگنا یہ صرف اللہ سے جائز ہے، یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کو وہ حق دینا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے جو بھی مدد ہمیں چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں دنیا میں کوئی ذریعہ استعمال کرنا پڑے، مگر پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اس کے بعد ان ذریعوں کو استعمال کیا جائے. اس طریقے سے ہم بہتر عبادت کو بجا لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہماری اس بات پہ مدد کرے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.